دوستو آج دو خبریں نگاہ سے گزریں اور بظاہر دونوں خبریں ایک ہی شعبے کی ہیں لیکن دو مختلف ممالک سے ہیں اور کسی حد تک متضاد ہیں۔ ایک طرف خبر یہ تھی کہ امریکہ میں ایک سوشل میڈیا پر مقبول جج فرینک کاپریو وہ آج انتقال کر گئے۔ وہ ہم سرطان میں مبتلا تھے کچھ عرصے سے، گزشتہ کچھ سال سے، اور اب وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اور سوشل میڈیا پر یقیناً آپ نے ان کی تصاویر بھی دیکھی ہوں گی اور وہ وائرل ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی جن میں وہ بہت ہی انسانی ہمدردی اور پیار اور شفقت سے لوگوں کے مقدمات سنا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ مقبول بھی تھے۔ پاکستان میں خبر یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان وہ 9 مئی کے کیسز میں انہیں 8 کیسز میں انہیں ضمانت ہو گئی۔ یہ دو خبریں ہیں بظاہر، لیکن ان خبروں کے پیچھے اگر جایا جائے تو آپ ایک دائرہ وار سفر دیکھتے ہیں۔ ایک طرف ایک ملک ہے جہاں عدالت موجود ہے، اور اس عدالت دنیا کی کوئی بھی ہو دوستو، اس پر ہمیشہ سوالات ضرور ہوتے ہیں۔ دنیا میں ایسی کوئی عدالت نہیں ہوگی، نہ کوئی ریاست ہوگی جو یہ کہہ دے کہ اس کی عدلیہ مطلق درست ہی فیصلے کرتی۔ دنیا کی تمام تر عدلیہ یا عدالتی نظام، اس میں کہیں نہ کہیں سکم ضرور ہوتا ہے، لیکن کوشش کی جاتی ہے کہ قانون کو سامنے رکھتے ہوئے پورے اخلاص کے ساتھ فیصلہ دیں۔ وہ امریکہ ہو کہ یورپ ہو، جہاں جہاں بھی آپ قانون کی بالادستی دیکھتے ہیں، وہاں یہ تو ممکن ہے کہ عدالت سے غلطی ہو جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ جج نے پیسے لے کر فیصلہ تبدیل کر دیا ہو، یا جج کو کسی جرنیل کا فون آ گیا ہو، یا فیصلے واٹس ایپ پر میسج میں موصول ہو رہے ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی دو نمبری ہو سکتی ہے، لیکن اس حد تک نہیں ہو سکتی جیسی ہماری ہے۔ ہماری جو عدالتی تاریخ ہے وہ نہایت بری ہے۔ یہاں نظریہ ضرورت کے تحت عدلیہ پر دباؤ ڈال کے اپنی مرضی کے فیصلوں کا جو ایک سفر شروع ہوا تھا، وہ سفر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اور مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ فوج ہو کہ سیاسی جماعت، سب کو اپنی پسند کا جج اور اپنی پسند کا فیصلہ چاہیے۔ میں کوئی بہت مذہبی آدمی نہیں ہوں، لیکن ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں آپ کو۔ قرآن اگر آپ پڑھیں تو وہاں ہر جگہ آپ کو عدل و احسان نظر آئے گا۔ حالانکہ انصاف بھی تو عربی زبان کا لفظ ہے، تو ہمارے ہاں اردو میں تو عدل و انصاف کہتے ہیں۔ کبھی آپ نے عدل و احسان سنا ہے کسی سے؟ تو اس لفظ کا تعقب کیا میں نے کہ یہ احسان کیا ہے صاحب، عدل و انصاف کیوں نہیں ہے؟ احسان اصل میں وہ میک شور کرنا ہے عدل کو۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ اگر آپ کسی دکان پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی مجھے 1 لیٹر دودھ دے دیں، تو وہ 1 لیٹر کے وہ جو میجرمنٹ ہے اس سے ناپے اور پھر تھوڑا سا اور اوپر دے دے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب یہ طے ہو گیا ہے کہ یہ 1 لیٹر ہے۔ یعنی اگر آپ نے صرف وہ 1 لیٹر والا، جس کو اردو میں کہتے ہیں پوا، وہ لے کے آپ نے کیا، تو یہ ممکن ہے کہ وہ 1 لیٹر سے کچھ کم ہو۔ یہ ممکن ہے، حالانکہ ٹھیک ہے، لیکن ممکن ہے کہ کچھ کم ہو۔ اس لیے اس امکان کو ختم کرنے کے لیے آپ الگ سے اسی پوے سے تھوڑا سا اور ڈال دیں، تاکہ یہ طے ہو جائے کہ میں نے جو آپ کو دودھ دیا ہے وہ 1 میٹر ہے، 1 لیٹر ہے۔ اسی طرح آپ کوئی بھی اگر آپ کہیں دفتر میں کام کرتے ہیں اور آپ کو کہا جائے گا، عدل یہ ہے کہ آپ 9 سے 5 کام کر رہے ہیں، احسان یہ ہے کہ آپ کو 20-25 منٹ زیادہ کام کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ طے ہو جائے گا کہ آپ نے واقعی عدل سرو کر دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو آپ کا آجر ہوگا، آپ کو کام رکھنے والا، اس کو کہا جائے گا کہ عدل یہ ہے کہ اس شخص کی تنخواہ 3,000 روپے ہے، اس کو آپ 3,050 روپے دے دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ طے ہو جائے گا کہ عدل ہو گیا ہے۔ تو احسان عدل کی شیورٹی کا نام ہے، یعنی وین یو میک شیور دیٹ جسٹس ہیز بین سروڈ، کہ انصاف ہو گیا ہے، اس کا نام ہے احسان۔ اور اسی لیے آپ کو قرآن میں نظر آئے گا عدل و احسان، یعنی ہر صورت میں احسان کا مطلب ہے ہر صورت میں جسٹس کو سرو ہو جائے۔ ہمارے یہاں لیکن معاملہ دوسرا ہے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے صاحب کہ
جج وہ اچھا ہے، وہ سچا ہے، جو ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا۔ آپ میں سے کسی بھی شخص نے، آپ کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، اور حتیٰ کہ آپ عسکریوں کے ساتھی ہوں، آپ میں سے کسی نے کبھی یہ نہیں کہا ہوگا کہ انصاف ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک نیا آپ لفظ سنتے ہیں، عدالت سے ریلیف مل گیا۔ یعنی آپ عدالت سے ریلیف لے رہے ہیں، عدالت سے انصاف نہیں لے رہے۔ آپ عمران خان کی پارٹی سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا جی ہمارے ساتھ ہمیں ریلیف نہیں مل رہا عدالتوں سے۔ اور جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انصاف نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا ہمارے حق میں فیصلے نہیں آ رہے۔ اس سے پہلے آپ نون لیگ کو دیکھیں تو ان کی تاریخ بھی کچھ اسی طرح کی ہے۔ وہ جسٹس قیوم ہوں کہ دیگر ہوں، اور اس سے پہلے جائیں تو جسٹس منیر سے بھی آپ ہر وقت دیکھیں گے کہ نظریہ ضرورت کے تحت اس عدالت کی یہ جو پوری ہسٹری ہے، پورا صفحہ ہے، پورا دامن ہے، یہ کس قدر داغدار ہے۔ وہ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے، وہ شہباز شریف کی ایک کال ملک، وہ جو جسٹس قیوم تھے ان کو، اسی طرح ثاقب نثار صاحب، اس سے پہلے آپ دیکھیں تو وہ چودھری افتخار صاحب، انہوں نے جو انصاف کے نام پر جس انداز کے سیاسی فیصلے کیے ہیں، جوڈیشل ایکٹیوزم کیا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ ثاقب نثار صاحب وہ نکلے تو ہم وہ ڈیم بنائیں گے، یعنی اپنا کام نہیں کریں گے، ہزاروں لاکھوں کیسز پڑے ہوئے ہیں، کیسز نہیں حل کریں گے، یہ ہم ڈیم بنائیں گے۔ اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے کتنے فیصلے ہیں جن کے بارے میں مختلف لوگوں کے تحفظات ہیں۔ عطا بندیال ان سے پہلے، ان کے اوپر بھی سیاسی فیصلوں کے الزامات ہیں، اور اب جسٹس یحییٰ، ان کے اوپر بھی ایسی الزامات ہیں۔ اب دو ہیں معاملات، ایک معاملہ تو یہ ہے کہ عدلیہ کا اپنا ایک جو تشخص ہے وہ برباد ہو چکا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سے کوئی بھی اس عدالتی نظام کی بہتری نہیں سوچتا۔ کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے، سیاسی جماعت، جو یہ کہہ رہی ہو کہ ہم عدالتی نظام کو بہتری لائیں گے اور اس ملک میں انصاف قائم کریں گے۔ اس ملک میں قانون بنتا ہے یا کوئی آئینی ترمیم ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے کوئی تبدیلی لائی جائے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو حکمران طبقہ ہے اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکے۔ بھائی دنیا بھر میں جو قانون بنتا ہے، اس قانون کی بنیاد یہ ہے کہ وہ عوام کے لیے بنتا ہے اور اس کا فائدہ عوام کو ہوتا ہے۔ یعنی اس ملک میں اگر کوئی قانون بنے گا تو وہ بنے گا ہی اس لیے کہ اس کا فائدہ عوام کو ہو، اور اسی لیے وہ سب پر نافذ ہوتا ہے۔ وہ کسی ایک شخص کے لیے بنتا نہیں ہے اور ایک شخص پر نافذ نہیں ہوتا، وہ سب کے لیے بنتا ہے اور سب پر نافذ ہوتا ہے، اسی لیے اس کو قانون کہتے ہیں۔ پاکستان میں لیکن ایسے نہیں ہوتا۔ پاکستان میں قانون ٹیلر ہوتا ہے۔ آپ 26ویں آئینی ترمیم دیکھ لیں، بھائی آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت کا مقصد یہ رکھا گیا تھا کہ پوری قوم یا قوم کا ایک وسیع تر حصہ اس آئینی ترمیم یا آئینی تبدیلی کے پیچھے کھڑا ہو۔ اس کا مقصد حکمرانوں کو فائدہ دینا یا عدالتی یا دیگر نظام کو اپنے مطابق ٹیلر کرنا تو نہیں تھا، لیکن اسی لیے جب بھی آئینی ترمیم ہوتی ہے تو وسیع تر ڈسکشن ہوتی ہے، پہلے قومی سطح پر مکالمہ ہوتا ہے، ڈائلاگ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ تجاویز پہنچتی ہیں اور تجاویز کے ذریعے طے کیا جاتا ہے کہ اس آئینی ترمیم میں کیا کیا اور تبدل لایا جائے گا۔ اس پر میں نے تفصیل سے، جب یہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی تو میں نے ایک ولاگ کیا تھا، وہ آپ کہیں نیچے دیکھ سکتے ہیں اسی چینل پر۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس ملک میں جب کوئی قانون بنتا ہے تو وہ قانون، اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ مجھے فائدہ ہو اس کا، اور وہ حکمران جو اس وقت بیٹھا ہوتا ہے وہ قانون بناتے ہوئے یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ کل اسی کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، سائبر قوانین نواز شریف کے دور میں بنائے گئے۔ نواز شریف کا جو دور تھا پچھلا، غالباً 2015-2016 میں یہ قوانین بنائے گئے۔ سب لوگ چیختے رہے کہ سائبر قوانین آپ جو اس طرح بنا رہے ہیں، آ، اس وقت ان کا یہ کہنا تھا کہ جی فوج کا امیج خراب کر رہے ہیں جو لوگ، ان کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے۔ 2017 میں اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی، جب یہ سلمان حیدر، وقاص گرایا اور دیگر لوگوں کو فوج نے آ، وہ اغوا کیا تھا۔ ان لوگوں نے باہر آ کے بتایا کہ ان لوگوں کو فوجی جو ایجنسی سے انہوں نے اٹھایا تھا اور ٹارچر کیا تھا۔ اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا جی کہ آپ وہ پیج کیوں چلاتے ہیں موچی نامی، جس پر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی فوج کا میں اتنا ہی احترام کرتا ہوں جتنا پاکستان کی فوج پاکستان کے دستور کا کرتی ہے۔ اس جرم میں ان کو
شدید ترین اذیت اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور اس دور میں حکومت تھی نون لیگ کی۔ اچھا، اس کے بعد جب عمران خان کی حکومت آئی تو اصولی طور پر ہوتا نا کہ نیا حکمران آئے گا، کوئی نئی چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، کوئی تبدیل نہیں ہوئی۔ نہ اس ملک میں آپ پچھلے 20 سال کا ریکارڈ دیکھ لیں، حکومت کسی کی بھی ہو، جبری گمشدگیوں کا معاملہ ہو، کوئی تبدل نہیں ہے۔ ماورائے عدالت قتل کا معاملہ ہو، کوئی تبدل نہیں ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے پالیسی کا معاملہ ہو، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ افغانستان کے حوالے سے پالیسی کا معاملہ ہو، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ملک کی خارجہ پالیسی کے معاملہ ہو، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تعلیمی پالیسی، کوئی تبدیلی، یعنی کوئی تبدیلی نہیں ہے، صرف نعرے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ عوامی طاقت کے ذریعے آنے کی بجائے آپ فوجی طاقت سے آتے ہیں، تو جو لاتا ہے آپ اسی کی خدمت کرتے ہیں۔ 2018 میں فوج عمران خان کو لائی تو عمران خان نے پوری کی پوری حکومت ہائبرڈ رجیم کے نام پہ فوج کو دے دی، اور اس کے بعد حالیہ انتخابات میں نون لیگ کو لایا گیا، تو پوری کی پوری آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہائبرڈ رجیم اسی طرح آگے بڑھ گئی، اور فوج کی جو خدمت ہے وہی ہو رہی ہے مجموعی طور پر۔ عوامی خدمت وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتی۔ مہنگائی کا جو سطح تھی عمران خان کے دور میں، اب اس سے بھی بڑھ چکی ہے۔ تعلیم کے شعبے میں جو پیسے تھے ان کا حال آپ کے سامنے ہے۔ صحت کے شعبے میں جو پیسے تھے ان کا حال آپ کے سامنے ہے۔ عمران خان کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں جو پہلے ہی کم بجٹ تھا اس کو بھی کم کر کے فوج کے بجٹ میں ڈال دیا گیا تھا، اور اب جو حکومت ہے اس نے مزید اس کو آگے بڑھا دیا۔ یہی ہے معاملہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاح و بہبود ہو، قانون ہو، اس سلسلے میں عوام پہلی پرائرٹی نہیں ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ ایسا یہ ہے کہ جب بھی کسی ملک میں عدالت، جس کا سپریم کورٹ کا خاص طور پر کام یہ کیس سننا اصل میں نہیں ہوتا، سپریم کورٹ کا بنیادی کام دستوری ضمانتوں کی حفاظت ہوتا ہے، اور اس دستوری ضمانتوں میں ملک میں ہر شخص کے لیے تعلیم کا حق، صحت کا حق، یہ ساری ضمانتیں ہیں۔ فیئر ٹرائل، یہ ساری ضمانتیں، ان کا کوئی ہمارے یہاں نام بھی نہیں لیتا۔ ہر روز وہاں پر آپ کو نظر آئے گا ایک سیاسی تھیٹر لگا ہوتا ہے، کبھی وہ نواز شریف کا مقدمہ سن رہے ہیں، کبھی وہ عمران خان کا مقدمہ سن رہے ہیں، لیکن وہاں پر آپ کے پاس درجنوں مقدمات ہیں۔ جبری گمشدگیوں کا معاملہ ہو، ماورائے عدالت قتل کا معاملہ ہو، ڈھیروں مقدمات ہیں۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی جج نے سو موٹو نوٹس لے کے وہ معاملہ حل کر دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور ایسے میں بہت ساری ہمارے یہاں تعداد ہے جو نعرے لگا رہی ہے کہ جی یہ فلاں رہنما زندہ باد اور فلاں رہنما زندہ باد۔ بھی کل کی بات ہے، اسی پیج پر ایک دوست نے لکھا کہ عاطف صاحب وہ پنجاب میں اس وقت جو ہے نا وہ عمران خان انقلاب لا رہے ہیں، اور یہ غالباً پنجابی تھے وہ۔ میں نے کہا یار یہ جو فوج مخالف یا فوج کی سیاسی مداخلت، اس کے مخالف بیانیہ ہے، یہ آپ کے لیے نیا ہوگا، بلوچستان کے لوگوں کے لیے یہ نیا نہیں ہے، خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے یہ نیا نہیں ہے، گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے یہ نیا نہیں ہے، کشمیر کے لوگوں کے لیے یہ نیا نہیں ہے، سرائکی بیلٹ کے لیے یہ نیا نہیں ہے، سندھ کے لیے یہ نیا نہیں ہے، یہ آپ کے لیے نیا ہے۔ پنجاب میں، اس ملک میں جو غداروں کی فہرست ہوا کرتی تھی اس میں ہمیشہ نان پنجابی ہوا کرتے تھے، وہ سہروردی ہو، کہ وہ مجیب الرحمان ہو، کہ وہ بھٹو ہو، کہ وہ اکبر بگٹی ہو، کہ وہ الطاف حسین ہو، کہ وہ باچا خان ہو، کہ وہ جی ایم سید، یہ سارے کے سارے لوگ غیر پنجابی ہوا کرتے تھے۔ یہ پہلا موقع ہے آپ کے ہاں کہ عمران نیازی اور نواز شریف ان کو غداری کے زمرے اور غداری کی سرٹیفکیٹ ملے ہیں۔ یہ سارا جو تھرتھلی مچی ہوئی ہے نا، یہ اس لیے ہے کہ یہ آگ جو آپ ادھر ادھر لگا رہے تھے وہ اب پنجاب پہنچ گئی ہے۔ لیکن عام بات پھر وہی ہے کہ یہ تمام آگ اس لیے بھڑکی ہے کہ عدالتیں اور نظام وہ انصاف کا وہ 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 فنکشن نہیں کر رہا، وہ فعال نہیں ہے۔ اگر اس ملک میں انصاف کا نظام فعال ہوتا تو اس وقت بلوچستان میں بلوچ آپ سے اس طرح خفا نہ ہوتے، اس وقت پشتون وہ آپ سے اپنی تباہی کا رونا نہ رو رہے ہوتے۔ عدالت کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ملک میں بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت دے، لیکن وہ پاکستان میں آپ کو نظر آتا ہے ہر روز ایک سیاسی تھیٹر، اور اس سیاسی تھیٹر میں وہی 4-5 کردار ہیں، 4-5 مکالمے ہیں، 4-5 اس کے وہ ہدایت کار ہوتے ہیں، اور وہ ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں بڑی تعداد میں لوگ اسی ڈرامے پر، اسی ڈرامے کی دھن پر ناچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے کہانی۔ آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ کیا یہ پرسیپشن کہ عدالتیں کام نہیں کر رہی یہ صرف پرسیپشن ہے، یا واقعی یہ درست ہے؟ یہ جو ہمارے یہاں جملہ کہا جاتا ہے کہ جی پیسے ہیں تو وکیل خرید لو، اور زیادہ پیسے ہیں تو جج خرید لو، کیا یہ درست بات ہے؟ کیا پاکستانی تاریخ میں ایسا کوئی دور گزرا ہے کہ جہاں کوئی جج وہ اس انداز سے برملا کھڑا ہو گیا ہو کہ وہ اپنی اپنی عدالت یا عدالتی نظام اس کی آزادی کے لیے سچے معنوں میں بغیر سیاسی ہوئے، بغیر جوڈیشل ایکٹیوزم کے اس نے کام کیا ہو؟
تو ضرور بانٹیے نا یہاں پر بیٹھ کے، آپ کے جو کمنٹس میں آپ کی گفتگو ہوگی، اس پر مزید بات کریں گے، اپنا خیال رکھیے گا، آداب۔